جب اسٹوڈنٹ ایک کالج لیول سے اسکول لیول سے آتا ہے تو اس کے کیا خواب ہیں، وہ کون ترتیب دیتا ہے کہ وہ آگے جا کے کیا کرے گا. مثلا وہ پراسپیکٹس پکڑتا ہے اور اس کے اوپر ڈیرا ڈگریز ہیں اور مختلف کے وہ نام خود ہی اسیس کرنا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ مطلب یہ بات نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو یہ سیٹ اپ جو ٹائرز بنتی ہیں، یعنی پرائمری اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، ہائر سیکنڈری ہے یا ڈگری کالج ہے اور اس کے بعد جو یونیورسٹیز ہے، کیا ان کے درمیان ایک بہت لمبا چوڑا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جو ڈگریز یونیورسٹی کے اندر ہو رہی ہیں ان کا بہت اچھے طریقے سے نالج اسکول کے اندر بھی ہونا چاہیے، یعنی کالج میں بھی، اسکول لیول پر بھی. یعنی جو بچہ اسکول سے جب وہ ڈگری کالج میں آتا ہے تو تب تک بھی اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یونیورسٹی میں کون سی ڈگریز ہیں. وہ جرنلزم ہے، میس کام ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، انٹرنیشنل کرائمنالوجی ہے، کتنے ہی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کیا کریں جی آپ اس کا یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ جو ریز کیا ہے نا. میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں پیرنٹس کو ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کے ہاں یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے، ہر بچہ انجینئر بنے. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو بچہ MBBS نہیں کر سکتا، FSc نہیں کر سکتا، جو بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، معاشرہ اس کے بارے میں یہ اپنا کانسیپٹ ڈیولپ کر چکا ہے کہ یہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، یہ ایک نالائق بچہ ہے. جب آپ اس کو نالائق کہتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ 50% اس کو صنف جو کمپلیکس کا شکار ہے، وہ اس کی شخصیت کے اندر ایک عجیب طرح کا کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر پا رہا جو کہ اس سے ایک توقع کی جا رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کا ٹیمپرمنٹ دیکھیں کہ وہ بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے. کیا وہ میڈیکل کی طرف جانا چاہ رہا ہے، وہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، وہ اچھا سوشل سائنٹسٹ بننا چاہ رہا ہے. آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز ہیں پاکستان کے اندر. تو بچے کا ٹیمپرمنٹ دیکھ کر آپ اس کی ڈیسیژن میکنگ میں اس کی مدد کریں، نہ کہ آپ اس کے اوپر ڈیسیژن امپوز کریں. بالکل سر، بالکل. اور اب دیکھیں سر، اب جب ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت سارے ایسے نئے ٹاپک اور نئی باتیں ملتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو بات شیئر کروں گا کہ جو اب ہسٹری کے اوپر، جو پنجاب کی ہسٹری ہے اس کے اوپر مختلف بڑی یونیورسٹی، آکسفورڈ یا شیفرڈ یونیورسٹیز کے اندر جو اس دور کے اندر جو میوزیشین تھے ان کے اوپر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس دور کا جو سسٹم تھا، جو ان کی مثلاً آپ دیکھیں کہ جو تجارت کا سسٹم تھا اس کے اوپر کام ہوا ہے. لاسٹ ڈیز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر شمس صاحب کے پاس بھی، تو یہی بات ہو رہی تھی یونیورسٹی میں کہ جو ہماری گرامر ہے، یہاں کی جو زبانوں کی گرامر ہے وہ کب آئی. میں نے بتایا کہ جی فلاں جگہ لکھی گئی فلاں. اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر یا ہمارے یہاں پر اس کے اوپر کسی نے کام کیا ہے. میں نے کہا سر مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آکسفورڈ میں ان ساری چیزوں کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے اوپر مختلف کام کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک انڈیجنس جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ جو تعلیم ہے یا جو یہ تاریخ ہے یا یہ جو سوشل ورک ہے اصل میں یہ ہمارے لیے ہے، تو تب تک ان کی سپیس بھی نہیں شاید بن سکے گی. مثلاً آپ دیکھیں کہ کون سی یہاں پر ایسی فرم کھلتی ہے جس کے اندر سوشل سائنسز کی سیٹ رکھی جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیہیویئر جو ہے نا وہ کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، تو آپ کے پاس تو سوشل سائنٹسٹ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ تو اس پر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کو ہر جگہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جب سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو لوگ تو ہوں نا جو سمجھ سکتے ہیں اس کے انڈیکیٹرز کو. اصل میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک تو اس میں جو لینگویج بیریئر ہے وہ مجھے بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے ہاں کیا ہے کہ گھر میں ہم پنجابی میں بات کر رہے ہیں، اسکول میں ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، ساری عمر ہمیں انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو ہمیں لینگویج تو سکھاتا ہے لیکن ہمیں نالج نہیں دیتا کہ آپ کا جو بیسک نالج ہے وہ جو، جیسے آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت 70% لوگ یہاں پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بیسیکلی اپنی لوکل زبان میں پڑھے لکھے لوگ تھے کہ وہ پنجابی کا قاعدہ تھا جو ان لوگوں کے پاس موجود تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایجوکیشن ہے کیا. اب یہاں سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم، ایک تو یہ لینگویج بیریئر کا ہے، دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرانسلیشن سینٹرز نہیں ہیں. اگر
اداروں کے اندر یہ بہت بڑا ٹرانسلیشن مسئلہ سینٹرز بنا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت اس عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ٹرانسلیشن سینٹر میں آپ کا جو لٹریچر انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں، اور ٹرانسلیٹ کروانے کے بعد آپ لوگوں میں اس کو لے کر آئیں، لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب بیریئر جو لینگویج بیریئر ہے اس میں فارسی جن کو نہیں آتی تو وہ ایک بہت بڑا جو لٹریچر ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ مولانا روم کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو فارسی سیکھنا پڑے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب فارسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ چونکہ اس سے ہمیں جاب نہیں ملتی لہذا ہمیں فارسی پنجابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ پنجابی فارسی میں اگر آپ نالج کو ٹرانسلیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کی لائف کے اندر آئے گا اور اس کے بعد لوگ آٹومیٹک چیزوں کو رن کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر میں آپ کی بات کے یہ دیکھیں نا کہ پہلے جو بات کی کہ جو تعلیم ہے اس کا جو جاب کے ساتھ تعلق جوڑ دیا گیا ہے، یہ ایک غلط ناطہ بنایا گیا ہے۔ پڑھنا لکھنا ہر ایک پر فرض ہے، یہ ہمارے اسلام میں بہت سیدھا سیدھا لفظوں میں قرآن میں بھی آ گیا کہ تم سب پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اس کے ساتھ یہ جوڑ کر بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، ان کو بالکل بند کروا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے جاب نہیں۔ آپ سر اپنے بچپن کی سناتے ہوتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز تھے مثلاً کہ وہ ہمیں اس طرح سے کرتے ہوتے تھے کہ زیرو پیریڈ آپ وہ اگر ہم اس دور کا آپ اگر موازنہ کریں تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ جو دوڑ ہے پوری ایک سرمایہ داری کی اور ایک اس طرح سے کہ جی میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس وہ ایک پورا سٹیٹس کو جو ہے اس نے جو ہمارے اساتذہ ہیں اس کو بھی متاثر کیا کسی حد تک، یا اس سیٹ اپ کو اس طرح سے بنا دیا گیا کہ ہم اس دوڑ میں لگ گئے ہیں۔ تو آپ اگر وہ پرانی جو کہانی جس سے آپ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہوتے تھے وہ اگر ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے اساتذہ آپ کے جو اسکول میں تھے